نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا، پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش۔ کہتے ہیں بڑے نیند نہیں آتی، ٹینشن میں رہتا ہوں، بہت سوچتا ہوں، جو بے سکون ہے نا دنیا میں، جو مجھے سن رہا ہے چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو نہیں پال لیا۔ جب دل میں حسد ہونا انسان کو سکون نہیں رہتا ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، روز روز نہیں ملتی، آج گزر گئی تو کل یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ عزم کرو جو سنو، اور اگر آپ کو یقین ہو کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنے کے علاوہ۔ تو آج کی اس مجلس میں اگر ہم صرف اسی بات کو طے کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، ٹینشن ختم ہو جائے گی، اندر کی بے قراریاں ختم ہو جائیں گی، روحوں کو قرار آنا شروع ہو جائے گا، باطن کو اجالے نصیب ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے حضور کا کردار ہے کہ میرے حضور صادق بھی تھے، میرے حضور امین بھی تھے۔ حضور کا یہ اسوہ، حضور کا یہ بتایا ہوا طریقہ، حضور کا یہ عمل اور حضور کا خوبصورت رویہ میں اور آپ اپنی روحوں میں اتارنے کی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک سائل کھڑا تھا، وہ ٹلنے والا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کو لا کہا بابا چلا جا، معاف کر، لیکن وہ ضد کر کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا۔ میں لاؤبالی کی عمر تھی تو سکول سے آیا تھا، میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، تو میں نے اس کے کاسے کے اوپر ماری تو وہ ٹوٹ کے گر گیا، اور اس کے اندر جو سارے دن کی ریزگاری جمع کی تھی وہ بھی بکھر گئی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ریزگاری اکٹھی کرنے لگا، اور میرے والد شیخ نور محمد اندر سے کہیں دیکھ رہے تھے تو وہ باہر آئے، انہوں نے وہ ریزگاری اکٹھی کر کے اس کو دی اور اس کو اور پیسے دیے اور اس سے معذرت کی اور اس کو رخصت کیا اور مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے گئے۔ اقبال کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے والد گرامی کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے والد نے مجھے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اقبال، اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا تھا تو بتا میں حضور کو جواب کیا دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ بس وہی لمحہ۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک بندہ پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز دے رہا تھا، ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا۔ کہتے جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے کہا صاحب مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور اگر تو اب بر وقت برف بیچ لے، اس کے بدلے درہم لے لے، دینار لے لے، پارچہ جات لے لے، کوئی جنس لے لے تو تجھے فائدہ ہے۔ اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، رکوع کر لوں، سجود کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کو چھڑا دوں، تو یہ میری سانس۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا کثیر العیال ہوں، ذرائع آمدنی بہت تھوڑے ہیں، تو میرے لیے کوئی دعا کیجئے، کوئی مجھے نسخہ بتائیے۔ تو آقا کریم نے اس کو جو نسخہ بتایا سنا، فرمایا جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ یہ کتنا سوکھا نسخہ ہے اور کتنا اچھا وظیفہ ہے، گھر والے بھی خوش، اللہ رسول بھی خوش۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، غربت توڑ نسخہ، جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص۔ اور میرے حضور نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو فرمایا عمل چھوڑنا نہیں، فسلم علیہ، پھر مجھے سلام کہہ دینا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میں عمل شروع کر دیا، گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد السلام علیکم کے بعد میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھ دیتا۔ اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک، جب بھی بولے سچ بولے، اور جب اس پر لوگ اعتبار کر کے اس کے پاس اپنی امانت رکھے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی جو اس کا ہمسایہ ہو اس کے حقوق کا خیال رکھے۔
ایک طرف تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، یہ تمہاری محبت کا چھلکتا ہوا ایک انداز ہے، لیکن کہیں یہی نہ رک جانا اور محبت کے اسی انداز کو ہی اپنا کر کے باقی سب چیزوں سے بے نیاز نہ ہو جانا۔ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی چلو، اور یہ کام اگر تم 3 کر لو تو پھر تم سے اللہ بھی محبت کرے گا۔ اس کا ایک صحابی تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے، اور وہ گھاس لا کے شہر میں بیچتا تھا۔ تو ایک دن وہ بازار میں گھاس رکھ کے بیچ رہا تھا، حضور علیہ السلام چپکے سے پیچھے سے گئے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینوں تک ٹھنڈ نہ گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور اس کی آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا ہی نہیں، اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ حضور آنکھیں دبا رہے ہیں، وہ آنکھیں نہیں کھولتا، بلکہ اس نے کیا کیا، اپنی کمر کو پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا۔ پھر حضور خود ہی بولے، فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے، میں تو بہت سستا ہوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا تو بہت مہنگا ہے۔ فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کے شہر ہیں۔ تو یہ حضور کا مزاح ہے، تو مزاح کرنا جائز۔ جو حضرت صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ میرے اصحاب کو گالی دیتے ہیں اور تم کہو تمہاری شر پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ حضور نے حکم دیا کہ یہ اس کے جواب میں کہو۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے اصحاب کو گالی دے اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام مخلوقات کی بھی لعنت۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مسجد کی ہمسائیگی میں ہوتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی جنازہ ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد جنازہ ہے، عصر کے بعد جنازہ ہے، تو گھر بالکل مسجد کے قریب ہے تو ظہر کے بعد میت اٹھائی جائے گی، تو سب وضو سے ہوتے ہیں، تو نماز کا وقت ہوا تو سب مسجد میں چلے گئے کہ نماز پڑھیں، اس کے بعد جنازہ اٹھائیں گے، اور بے نمازی ادھر ادھر گلیوں میں منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وضو بھی کیا ہوا ہے رسمن، لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں جا رہے، میاں تمہیں کوئی بلا ہی نہیں رہا۔ اتنے بد نصیب ہو، جنازہ بھی تم اللہ کے لیے نہیں پڑھنے آئے، وہ بھی کسی کے دکھلاوے کے لیے آئے۔ وہ تو فرض کفایہ ہے اور یہ نماز فرض عین تھی، اور یہاں اللہ کا بلاوا آیا، اس کے لیے اذان کوئی نہیں۔ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو وہ برستی رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو عورتیں اپنی شلوار کو پاجامے کو اوپر رکھتی ہیں وہ بھی اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ مرد کو حکم ہے اپنی شلوار کو اوپر کرے تاکہ ٹخنے ننگے ہوں، اور عورت کو حکم ہے کہ وہ نیچے کرے تاکہ ٹخنے ڈھانپے جا سکیں۔ عجیب فلسفہ ہے، عورت کو جو حکم دیا ہے کہ تم نیچے کرو وہ اوپر کو کھینچ رہی ہے، اور مرد کو حکم دیا ہے کہ تم اوپر کرو تو وہ نیچے کو جو ہے وہ اس کو لٹکا رہا ہے، جس طرح یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ سوال تک اللہ جب جانتا ہے یہ سب ہونے والا ہے تو یہ کھلواڑ کیوں ہوتا ہے نا، کٹ پتلیاں، جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو ہم لوگ کیوں یہ رچا رہے ڈرامہ؟ ڈائریکٹ کیوں نہ مجھے جنت میں ڈالتا ہے، ڈائریکٹ کیوں نہ دوزخ میں ڈالتا ہے؟ بہت اچھا سوال۔ سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بولیں گا اچھا یہ آدمی اچھے کام کرنے والا ہے اس کو جنت میں ڈالا، یہ آدمی برے کام کرنے والا ہے دوزخ میں ڈالا، اور ڈائریکٹ اگر دنیا میں آنے کے بلا جنت میں ڈالیں گا دوزخ میں ڈالیں گا، جنت میں والا تو اعتراض نہیں کرے گا، دوزخ میں ڈالنے والا کہے گا آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے، میں نے کیا گناہ کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھا ہے آخرت کے دن میں آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کیا وہ ناانصافی کر رہے، آپ کے جسم آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کے فیور میں گواہی دیں گے، آپ کے آنکھ، آپ کے ہاتھ، آپ کے ہر جسم کے انگ